وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے اگلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے. تو رسولوں کا سلسلہ آتا رہا ہے، ہر قوم کے پاس آتے رہے رسول. اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، اس کو ہدایت دینے والا ہے. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا مگر وہ اس سے ہنسی کرتے تھے. اب یہ کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ کیونکہ حضور علیہ السلام اللہ کے محبوب ہے، اور ایک انسان جو پاک دامن، ایک انسان کہ جس کے عقل کا وہ معیار ہو کہ دنیا کی ساری عقلیں اس کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، جس کی پاک دامنی کا یہ عالم ہو کہ سارے زمانہ اس کو پاک دامن کہتا ہے، جس کی سچائی کا یہ عالم ہو کہ دشمن اس کو صادق کہتے ہیں، جس کو دشمن اس کو امین کہتے ہیں. جب بلا وجہ اس کو کہا جائے کہ تو پاگل ہے تو اس کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچتی ہوگی، اس کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے. تو کافروں نے جو حبیب علیہ السلام کو تکلیف دی تو حضور کے غم کو دور کرنے کے لیے اللہ نے تسلی دی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. ان کافروں کا تو معاملہ یہی ہے کہ ہم نے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اور ہر رسول کے ساتھ یہی کرتے تھے کہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اور ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں راہ دیتے ہیں. یعنی مجرم جو ہے انبیاء سے مذاق کرنے کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے اور یہ مذاق کرتے ہیں. لا یؤمنون بہ، اس سے ایمان نہیں لاتے. وقد خلت سنت الاولین، اور یہ ان کی پرانی عادت ہے، نبیوں کے ساتھ مذاق کرنا ان کی پرانی عادت ہے. تو اس لیے آپ صبر کریں، حوصلے سے کام لیں. اس لیے انبیاء کے ساتھ بھی ان لوگوں نے کیا تھا. پھر فرمایا کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں کہ دن کو اس میں چڑھتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی ذہنی کیفیت بیان کی ہے. ویسے تو کہتے ہیں معجزہ دکھا دو، معجزہ دکھا دو، معجزہ دکھا دو. حالانکہ پہلے کیا کم معجزے دکھائے ہیں. پہلے تمہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے تھے، وہ بھی تم نے دیکھ لیا تھا. تم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے اشاروں پر درخت چل کے آ جاتے ہیں. اے ابو جہل، تو نے یہ بھی دیکھا تھا جب تیرے ہاتھ میں کنکریاں تھی، ان کنکریوں نے گواہی دی تھی. تو نے دیکھا تھا معجزہ. تو نے کتنے معجزے دیکھے تھے. ایک کفار تم نے یہ معجزہ بھی دیکھا تھا کہ جب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا خانہ کعبہ میں، تو جبریل امین ایک شیر کی صورت میں آ گئے تھے، ایک روایت میں ایک اونٹ کی صورت میں آ گئے تھے، ایک روایت میں ایک بیل کی صورت میں آ گئے تھے. تو جس کی وجہ سے ان کی ہمت نہیں پڑ سکی، حضور علیہ السلام کو شہید کرتے. تو کتنے معجزات دیکھو گے تم. تو ان کا کام انکار کرنا تھا، اور انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ ان کی غلامی نہ کرنا پڑے.